سال سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دوسرے اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کے درمیان زمانہ بھی 1272 سال کا ہے. بولے سبحان اللہ. حضرت آدم اور طوفان نوح، حضرت نوح بھی اولو العزم پیغمبر، 1272 سال کا زمانہ. حضرت موسیٰ بھی اولو العزم پیغمبر، حضرت عیسیٰ بھی اولو العزم پیغمبر، دونوں کے درمیان 1272 سال کا زمانہ. میں نے عرض کیا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کو جب 1272 سال گزرے تو اللہ پاک نے مدینہ بریلی شریف کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو پیدا فرمایا. پورے 1272 سال کا زمانہ، 1272 سال کا ہجرت رسول کے بعد 1200. اس میں ایک مناسبت کیا ہے؟ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا تجدیدی مقام اپنے دور میں اس بلندی پر ہے کہ جو اپنے ادوار میں اولو العزم پیغمبروں کو جو خدمات عطا کی گئی، اولو العزم پیغمبروں نے جا کر کے انسانیت کو راہ ہدایت عطا کی اور جو کارنامے انجام دی. برادران ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگ اور دوستو، اگر آپ یہ کہیں کہ ہر عقیدت مند، ہر محبت کرنے والا اپنے ممدوح کو اور اپنے مرکز عقیدت کو اسی طرح سے بڑھایا اور چڑھایا کرتا ہے، میں کہوں گا نہیں، ایسا نہیں ہے. میں باخبانہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور ذمہ دار اسٹیج سے آپ سے خطاب کر رہا ہوں. میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. آپ اس کو پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ایک ایسے دور میں جلوہ گر ہو رہے ہیں کہ پچھلی صدیوں کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں تو فتنے اٹھے، خال فتنے اٹھے، جزوی فتنے اٹھے، ایک جہتی فتنے اٹھے، کسی ایک پہلو پر، کسی ایک حوالے سے فتنے اٹھے. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دور یہ ہے کہ تمام فتنے، ہندوازم کا جو فتنہ ہے، عیسائیت کا جو فتنہ ہے، اغیار کے جو فتنے ہیں، اور اسی طرح سے شیعیت کا فتنہ، بد مذہبیت کا فتنہ، وہابیت کا فتنہ، غیر مقلدیت کا فتنہ، دیابلہ کا فتنہ، صلح کلیت کا فتنہ، ندوہ کا فتنہ، یہ سارے فتنے اپنے اپنے دور میں ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں. ایک دور میں سارے کے سارے فتنے جمع ہو گئے، اور نہ صرف یہ کہ دینی لحاظ سے بلکہ سیاسی لحاظ سے بھی، سماجی لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی، ہر طرح سے مسلمان پوری دنیا کے اندر کس مپوسی کا شکار ہے. پوری دنیا میں اس کی حالت زار بن چکی ہے. پوری دنیا میں وہ لوٹا پیٹا جا چکا ہے اور اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ پھر زبان حال سے مسلمان کسی نجات دہندہ کو آواز دے رہے ہیں اور کسی ایسے رہنما کو پکار رہے ہیں جو آ کر کے نہ صرف یہ کہ ان کے دین اور ایمان کو سنبھالے بلکہ دنیاوی حیثیت سے بھی ان کا سہارا بن جائے. برادران ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اعلیٰ حضرت کا دور ایک ایسا دور ہے، بلکہ جو 1272 سال کی میں نے بات کی نا، ایک اور بھی حوالہ عرض کروں، یہ 70 کی جو دہائی ہے 19ویں صدی کی، یہ پوری دنیا کی سیاسی تاریخ کے اندر بڑی اہم ہے. یہ جو میں نے مناسبت کی بات کی نا، زمانی مناسبت، 70 کی دہائی پوری دنیا کی سیاسی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. اسی 70 کی دہائی کے اندر لینن پیدا ہوا، اسی 70 کی دہائی میں یہاں کا سب سے بڑا عظیم لیڈر چرچل پیدا ہوا، اسی 70 کی دہائی میں اسٹالن پیدا ہوا، اور بر صغیر کی سیاسی شخصیات کو آپ دیکھ لیجیے. اسی 19ویں صدی کی 70 کی دہائی میں محمد علی جناح پیدا ہوئے، ڈاکٹر اقبال پیدا ہوئے، مہاتما گاندھی پیدا ہوا، اور اسی طرح سے مولانا محمد علی جوہر بھی اسی 70 کی دہائی کے اندر پیدا ہوئے. تو آپ ذرا اندازہ کیجیے یہ 70 کی دہائی کتنی اہم رہی ہے پوری دنیا کی سیاسی، مذہبی اور دینی تاریخ کے لیے. اور کہ جب یہ سارے سربراہدہ لوگ، یہ سارے بڑے لوگ، سیاست کی میدان کے شہسوار،
اس شخصیت کو بھی اس دنیا کے اندر اسی زمانے کے اندر پیدا فرمایا جس نے آ کر کے ہر اعتبار سے مسلمانوں کو کا احیاء کرنا تھا، دین کی تجدید کرنی تھی، سنتوں کو زندہ کرنا تھا اور مسلمانوں کا وقار بحال کرنا تھا۔ اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت محض ایک عالم دین کی نہیں ہے، محض ایک فاسق کی نہیں ہے، محض ایک مصنف کی نہیں ہے، محض ایک شارح قرآن اور مترجم قرآن کی نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت یقینی معنوں میں قدرت کا عظیم شاہکار ہے، قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ قدرت کا شاہکار ہے بلکہ میرے اعلیٰ حضرت حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک زندہ معجزہ ہے۔ آپ کو یہ بات بہت مبالغہ آمیز محسوس ہو رہی ہو، میں یقیناً اندازہ کر رہا ہوں اس چیز کا کہ ہر نیا سننے والا، ہر پہلی بار سننے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یقیناً حد سے بہت زیادہ بولا کہا جا رہا ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو شک ہے تو آپ اعلیٰ حضرت کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی بولو، آپ کو دعوت فکر ہے، اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر کے دیکھیے۔ یہ علامہ ارشد نے صرف کتابچے کا اعلان کیا ہے، میں آپ سے کہوں گا کہ ہر جانے والا اپنے ساتھی کتابچہ لے جائے، ایک سرسری مطالعہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا، جسے آپ اندازہ کر سکیں کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اب میں بتاؤں ہم کس معنوں میں ہم نبی کا معجزہ ان کو سمجھتے ہیں کہ دنیا اسلام میں علماء ہمیشہ پیدا ہوئے، مصنف ہمیشہ پیدا ہوئے، فاضلین اور ماہرین ہمیشہ پیدا ہوتے رہے، لیکن کسی نے 2-4 فنون کے اندر کتابیں لکھی، کسی نے 8-10 فنون کے اندر کتابیں لکھی، کسی نے 10-20 کتابیں لکھی، کسی نے 25-50 کتابیں لکھی، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سے زیادہ علوم کے اندر 1200 سے زیادہ باقاعدہ کتابیں اور 150 سے زیادہ عربی کتب کے اوپر حواشی کی صورت میں دنیا اسلام کو عطا فرمایا۔ یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے، یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو آپ کو جھنجھوڑتا ہے، جو آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ باقاعدہ 1200 کتابیں اور 150 حواشی، وہ مستقل کتابیں ہیں، وہ بھی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کیسے لکھا، کس طرح سے لکھا، سبحان اللہ۔ آج کے دور کی طرح سے اعلیٰ حضرت کا حال نہیں تھا کہ جب کوئی آدمی لکھنے بیٹھتا ہے تو یہ کوشش کرتا کہ اس عنوان پر پچھلوں نے جو کچھ لکھا ہے سب جمع کر دے، اور اس عنوان کے تعلق سے جہاں جہاں جو کچھ باتیں آئی ہیں اس کو جمع کر دے، کتاب کو ضخیم بنا دے، 2-4 جلدوں کے اندر کتاب تیار کر دے۔ لیکن میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، پوری دنیا اسلام کی تاریخ میں 1400 سال کی ہسٹری کے اندر مصنفین کے اندر جو چند جلیل القدر مصنفین اسلام کی تاریخ میں جو نمایاں طور پر چھوڑے ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں کہ جنہوں نے جب بھی لکھا صرف اپنا علم اور فکر لکھا، جب بھی لکھا صرف ضرورت اور تقاضے کے لحاظ سے لکھا، جب بھی لکھا فکر و فن کے دائرے کے اندر لکھا۔ اور ایک اور مزید بات ہے، لوگ دوسروں کی زبانیں بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت جو کچھ لکھتے ہیں اپنے ذہن سے، اپنے فکر سے اور اپنی زبان سے لکھتے ہیں۔ محض صفحات سیاہ کرتے چلے جانا اور پچھلوں کا ساختہ کو پرداختہ، پچھلے مصنفین کی محنتیں اپنے نام سے جمع کر دینا، یہ بہت آسان ہے، یہ حالات بھی کر سکتا ہے۔ اور اب تو یہ کمپیوٹر کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ بٹن دبائیے، کلک دبائیے، دنیا بھر کی معلومات آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر اس کو آپ چھاپ کر کے نکال دیجیے، اپنے نام سے چھپوا دیجیے، کون آپ کا دامن پکڑے گا، کون آپ کو روکنے کے لیے آئے گا؟ لیکن دیکھا ہی جاتا ہے مصنف کس کو کہتے ہیں، مصنف کسے کہتے ہیں کہ وہ جو آج کے دور کی جو ضرورت ہے اس موضوع پر، اس عنوان کے اوپر اپنے علم اور فکر سے دنیا کو کوئی جدید فکر دے، کوئی نیا مضمون دے، کوئی نئی جہت دے۔ اس لحاظ سے جب آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کا معیار اسی ڈھنگ اور رنگ پر نظر آتا ہے۔